بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم، سرتاج الانبیاء، محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرتن، درمیانی عشرہ بخشش اور مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھیں، پہلا عشرہ جو اللہ کی رحمت کا بتایا، یعنی پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑی چیز ہے۔ فرمایا ان رحمتی تغلب علی کل شیء، عرش کے اوپر موٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت سب پر غالب ہے، ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے بڑی چیز اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ عبادت کے زور پر، تقوی کے زور پر، نمازوں کے زور پر، کسی طرح کی نیکیوں کے زور پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوگی۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری عبادت کیا ہے؟ ہم تو کمزور ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، میں نے تو انسان کو کمزور پیدا کیا۔ یہ کمزور بندہ کیا کرے گا؟ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق نیکیاں کرنی ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں رحمت عام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 11 مہینوں میں ہم دستک دیتے ہیں، اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے جھکتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت گناہ گاروں کو بلاتی ہے، عام لوگوں کو بلاتی ہے، دستک دیتی ہے اللہ کی رحمت، آ جاؤ مجھ سے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کر لو، دعائیں مانگ لو، اولاد کے لیے، خیر و برکت والے رزق کے لیے، کامیابی کے لیے، حصول جنت کے لیے، جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اللہ کی رحمت ہمارے دروازوں پہ آ کے دستک دے، کتنی بڑی شان ہے۔ اور جب رحمت عام ہو جائے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر گناہ بھی معاف ہونے چاہیے، پھر قصور بھی معاف ہو جانے چاہیے۔ پھر دوسرا عشرہ بخشش اور مغفرت کا ہے، معافی کا عشرہ ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے، جب عام ہو جائے قصور معاف ہو جاتے ہیں، غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب گناہ معاف ہو گئے، غلطیاں معاف ہو گئیں، تو پھر تقاضا کیا ہے؟ اس کا انعام اور اس کا صلہ بھی ملنا چاہیے، پھر کامیابی بھی ملنی چاہیے۔ کامیابی کیا ہے؟ پھر اس کے لیے جنت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ عام معافی ہو گئی، ان کے مقدر میں اللہ جنت لکھ دیتے ہیں۔ یہ آخری عشرہ گناہوں سے معاف کر کے، گناہوں کو دھو کر
बख्शिश और मग़फ़िरत वाला मामला फरमा के जन्नत के फैसले अल्लाह कर देते हैं। ये कितना बड़ा इनाम है। और वो जन्नत, जब उस जन्नत में दाखिल होगा तो ऐसा प्रोटोकॉल होगा जो दुनिया में किसी बड़े से बड़े बादशाह को भी नसीब नहीं होता। अल्लाह जब माफ करते हैं तो इतना फिर बड़ा एजाज़ व इकराम उसका होता है। फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं कि ये तुम्हें उस बात का सिला मिला, उस अमल का सिला मिला, उस काम का सिला मिला जो तुमने रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में अपने अल्लाह को राजी किया, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीकों के मुताबिक तूने जिंदगी गुजारी और इस महीने का एहतराम करके, उसका एजाज और इकराम करके तुमने अपने अल्लाह और उसके महबूब को राजी किया। आज तुम्हें हम मुबारकबाद पेश करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए ये जन्नत के फैसले हो गए। ये मुकद्दस महीना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया, आप देख लें इसका पहला अशरा कितना कीमती है, दूसरा कितना कीमती है और तीसरा कितना कीमती है, जिसकी बरकत से हमेशा के लिए जन्नत के फैसले हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आप तमाम सामिईन को इस मुबारक महीने के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।